شعیب علیہ السلام بھی ایک عظیم نبی تھے۔ آپ یونس علیہ السلام سے پہلے یا بعد میں تشریف لائے۔ آپ عربین نسل ہیں اور مدین بن مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کی طرف مابعوث ہیں۔ آپ جس شہر میں مابعوث ہوئے اس شہر کا نام مدین تھا، یا پھر یہ اس قبیلے کا نام تھا جو اس بستی میں آباد تھا۔ مدین کا یہ شہر مشہور شہر معان کے قریب ہی تھا۔ آج کل یہ اردن میں ہے۔ معان قوم لوط کے بحیرہ کے قریب تھا۔ بحیرہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر تباہی نازل کریں، اس بستی کو اوپر اٹھا کے اوندھا گرا دیں، تو اس بستی کو بحیرہ کہا جانے لگا، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات۔ یہ بحیرہ بحیرہ مردار کے قریب ہی واقع ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ایک کافر اور تاجر قوم تھی۔ وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی اور ڈاکے ڈالتی تھی۔ یہ لوگ تجارتی راستوں پر کھڑے ہو جاتے اور تجارتی قافلوں کو اس طرح لوٹتے تھے کہ ہر قافلے سے جبراً 10واں حصہ وصول کر لیتے تھے۔ خود بھی ملاوٹ، ہیرا پھیری اور دھوکے بازی کے ماہر تھے۔ اس طرح اس قوم میں درختوں کی عبادت کرنے کا بھی رجحان پایا جاتا تھا۔ بہرحال شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دینا شروع کری۔ ان کی تعداد بالکل تھوڑی سی تھی۔ اللہ نے بڑی تیزی سے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن جب انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، حالانکہ ان کے سامنے قوم لوط کا واقعہ بہت مشہور تھا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آتے تھے، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے محبوبوں کو چھوڑ دیں اور ہم جو کچھ اپنے مالوں میں چاہیں اس کو کرنا بھی چھوڑ دیں۔ آج بھی بعض لوگوں کا یہی حال ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے مسجدوں کی حد تک عبادت کر لو۔ سیاسی اور معاشرتی زندگی میں دین کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ان معاملات کو دین سے الگ چیز تصور کرتے ہیں۔ بس جی، یہ تو دنیا کے مشابہ ہے۔ یہی حال تھا شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ وہ شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور خوب تانے کستے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یوں کہا کہ اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ مطلب یہ کہ قوم لوط تو تمہارے بالکل نزدیک تھی۔ ان پر آنے والے عذاب سے تو تم اچھی طرح خبردار ہو، جانتے ہو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو میرا رب بہت مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو شعیب علیہ السلام نے یوں فرمایا، تو ذرا ٹھہر جاؤ، ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ان سب باتوں کی بھی شعیب علیہ السلام کی قوم پہ کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ کہنے لگے تو ان میں سے ہے جن پر جادو کیا جاتا ہے، اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ مطلب یہ قوم بھی عاد اور سمود کے نقش قدم پر چڑھنے لگی، جیسے کہ ان کے انبیاء انہیں حق کی طرف بلاتے رہے اور وہ انکار کرتے رہے۔ آخر ان پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا۔ ایسے ہی یہ لوگ بھی شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، ان کے مقابلے پر اتر آئے، اور ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور آپ کے ہمراہ جو ایمان والے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں، گویا ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں۔ قوم کے سردار تکبر کے انداز میں مزید کہنے لگے کہ تو اگر اپنی دعوت پر اڑا رہا تو ہم تجھے مدین سے نکلوا دیں گے۔ جواب میں شعیب علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو میری بات مان لو۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور بولے، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ اس پر شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں؟ مطلب یہ کہ تم میری قوم قبیلے سے تو ڈرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں کچھ بھی ڈر نہیں۔ اس موقع پر شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یوں خبردار کیا کہ اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ادھر قوم کے لوگ انہیں بستی سے نکالنے اور سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ آخر کار فیصلے کی گھڑی آن پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی، اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہوا، اور عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا، کئی نوعیتوں اور شکلوں میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو روک لیا، حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل نہ چلی، گرمی اور حرارت تیز ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا
اس کے نیچے سایہ تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں سبھی اس سائے میں جگہ پانے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں۔ آخر بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے۔ ہوا کو جب گم پایا تو بادل کو دیکھتے ہی اس کے سائے کی طرف لپکے، لیکن اس میں تو عذاب تھا، اور انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ بس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسا ہی عذاب بھیج دیا۔ شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان سے دور کھڑے تھے۔ وہ ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اہل ایمان والے دوبارہ مدین کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ مدین شہر تو باقی رہ گیا تھا، صرف اہل مدین ہی تباہ ہوئے تھے۔ بعد میں لوگ آہستہ آہستہ مدین میں آ کر آباد ہونے لگے۔ مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا اور رونقیں بحال ہو گئیں۔ اب مدین کے اکثر باشندے مسلمان تھے، وہ مسلمان جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہ اور دوسرے علاقوں سے آنے والے کفار اب اس شہر کے باشندے تھے، اور یہی وہ مدین شہر تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ تو ہمیں شعیب علیہ السلام کی قوم سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے احکامات کو جھٹلائیں گے اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہیں چلیں گے تو اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کو بلاوا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے کچھ نیا سیکھنے اور سننے کو ملا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اب میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلے کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔